بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں تجارت اور باہمی لین دین کا اہم اصول بیان کیا گیا اور مجموعی طور پر آیت مبارکہ میں یہ احکام بیان کیا گیا۔ جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت کا، رقم پہلے دی ہو اور مال بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دے دیا اور رقم بعد میں وصول کرنی ہے، اسی طرح دکان یا مکان کرائے پر لیتے ہوئے ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم واجب نہیں، لیکن اس پر عمل کرنا بہت سی تکالیف سے بچاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو اس حکم پر عمل کرنا انتہائی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں اصل رقم کے لازم ہونے سے انکار کرنا ہر طرف عام ہو چکا ہے۔ لہذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کر لے، ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب ہوگا۔ اسی لیے آیت کے درمیان میں فرمایا کہ اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ نمبر 2، معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ہیرا پھیری نہ کی جائے۔ ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا، بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا یا نابینا وغیرہ، تو دوسرے سے لکھوا لے، اور جسے لکھنے کا کہا جائے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں، تو مفت کا ثواب کیوں چھوڑے۔ نمبر 4، لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا وہ لکھوائے۔ نمبر 5، لین دین کا معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 6، گزشتہ احکام قرض اور ادھار کے حوالے سے تھے۔ اگر ہاتھوں ہاتھ کا معاملہ ہے، یعنی رقم دی اور سودا لے لیا، تو اس میں لکھنے کی حاجت نہیں، جیسے عموماً دکانوں پر جا کر ہم رقم دے کر چیز فروخت کر لیتے ہیں اور وہاں لکھا نہیں جاتا۔ ہاں، اپنے حساب کتاب کے لیے بل وغیرہ بنا لینا یہ مناسب ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی چیز وارنٹی پر ہوتی ہے تو بل بنوایا جاتا ہے کہ بعد میں اسی کی بنیاد پر وارنٹی استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 7، آیت میں لفظ یضار آیا ہے۔ عربی کے اعتبار سے اسے معروف اور مجہول دونوں معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت یعنی مجہول کے اعتبار سے معنی ہوگا کہ کاتبوں اور گواہوں کو ضرر یعنی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کاتب اور گواہ اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوں تو انہیں اس وقت لکھنے پر مجبور کیا جائے، ان سے ان کا کام چھڑوایا جائے، یا کاتب کو لکھنے کا معاوضہ نہ دیا جائے، یا گواہ دوسرے شہر سے آیا ہو اور اسے سفر کا خرچہ نہ دیا جائے۔ دوسری صورت یعنی معروف پڑھنے میں معنی یہ ہوگا کہ کاتب اور گواہ لین دین کرنے والوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ فرصت اور فراغت کے باوجود نہ آئیں یا لکھنے میں کوئی گڑبڑ کریں تو یہ۔ نمبر 8، آیت کے اس حصے میں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم میں خرید و فروخت کرتے ہوئے گواہ بنا لینے کا حکم ہے، اور یہ حکم مستحب ہے۔ یہاں آیت میں گواہ کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا۔ اس کی مناسبت سے گواہی کے چند احکام بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1، گواہ کے لیے آزاد، عاقل، بالغ اور مسلمان ہونا شرط ہے۔ کفار کی گواہی صرف کفار پر مقبول ہے، مسلمان پر نہیں۔ تنہا عورت کی گواہی معتبر نہیں، خواہ وہ 4 ہی کیوں نہ ہوں، مگر وہ معاملات جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، جیسے بچہ جننا اور عورتوں کے خاص معاملات، ان میں ایک عورت کی گواہی بھی مقبول ہے۔ نمبر 3، حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے۔ اس کے سوا اور معاملات میں 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گواہی دینا فرض ہے، لہذا جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کو چھپانا جائز نہیں۔ یہ حکم حدود کے سوا اور معاملات میں ہے۔ حدود میں گواہ کو بتانے اور چھپانے دونوں کا اختیار ہے، بلکہ چھپانا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ لیکن چوری کے معاملے میں مال لینے کی گواہی دینا یہ واجب ہے، تاکہ جس کا مال چوری کیا گیا ہے اس کا حق تلف نہ ہو۔ البتہ گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے، اور گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص نے لیا ہے۔
اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ گروی رکھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر تم حالت سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آئے اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے یا لکھنے کا موقع نہ ملے کہ اوپر بیان کیے گئے حکم پر عمل ہو سکے، تو مقروض قرض خواہ کے قبضے میں کوئی چیز رہن رکھوا دے۔ ہاں اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو اور اس وجہ سے تم کوئی تحریر وغیرہ نہ لکھو، تو اب مقروض کو چاہیے کہ وہ جب اسے امانت دار سمجھا گیا ہے تو وہ اس حسن ظن کو پورا کرے اور اپنی امانت یعنی قرض وقت پر ادا کرے اور اس ادائیگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ رہن کے چند مسائل یہ ہیں کہ قرض وغیرہ ادھار کے معاملات میں رہن رکھنے کا حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ نمبر 2، حالت سفر میں رہن یعنی گروی رکھنا آیت سے ثابت ہوا اور غیر سفر کی حالت میں حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جیسے صحیح بخاری اور سنن ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی زرہ مبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کر 20 سا جو لیے تھے، تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نمبر 3، جس چیز کو گروی رکھا جائے وہ قرض خواہ کے قبضے میں دینا ضروری ہے، بغیر قبضے کے رہن نہیں ہو سکتا۔ اس رکوع کی دونوں آیات پر غور کریں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خالصتاً دنیاوی مالی معاملات میں بھی ہمیں کتنے واضح حکم ارشاد فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین کامل ہے اور اس میں عقائد و عبادات کے ساتھ معاملات تک کا بھی بیان ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حقوق العباد نہایت اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت سے ان کا بیان فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں بے پناہ حکمتیں ہیں اور ان میں ہماری بہت زیادہ بھلائی ہے۔ اس آیت میں جتنا غور کریں اتنا ہی واضح ہوگا کہ کہاں کہاں اور کس کس طرح ہمارے اس حکم سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لکھنا اور حساب کتاب کا علم سیکھنا یہ بہت مفید ہے، لہذا اگر کوئی حسن نیت سے اکاؤنٹنگ کا علم سیکھتا ہے تو یہ مستحق اجر ہے، جبکہ سود وغیرہ کا حساب کتاب رکھنے سے اعتراض کرے۔ اور ولا تکتموا الشہادہ، گواہی سے متعلق چند احکام بیان ہوئے۔ یہاں صراحت سے بیان کیا گیا کہ گواہی نہ چھپاؤ، کیونکہ گواہی کو چھپانا حرام ہے اور دل کے گناہ گار ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اس میں صاحب حق کے حق کو ضائع کرنا پایا جاتا ہے۔ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بہرحال گواہی نہیں چھپانی چاہیے، گواہی دینی چاہیے اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو